الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج اللہ تعالی کی توفیق سے ہمارے خطبات جمعہ جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہیں، ان کی تعداد 69 ہو گئی ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی آب و تاب پر ہے. آج اس کا دوسرا جمعہ ہے. اللہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں کامل حصہ نصیب فرمائے. میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا جمعہ تو سیرت النبی پر چلے گا، لیکن ہماری متعلقہ تمام مساجد کے اندر عصر کی نماز کے بعد احکامات رمضان کا سلسلہ شروع ہے. تو آپ اس سے مستفید ہونے کے لیے جس مسجد میں بھی نماز پڑھے تو عصر کی بعد جو 10 منٹ کا وہ سلسلہ ہے آپ اس میں ضرور شریک ہوں، تاکہ احکامات کا علم بھی ہوتا رہے اور اپنی نسلوں تک اس علم کو منتقل کر سکے. دو ہجری کے واقعات کا بیان جاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو دوسرا سال تھا.
اس سال کے واقعات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے تو آپ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فروکش ہوئے، وہ آپ کے میزبان تھے۔ تو یہ شخصیت صحابی رسول ہے، 2 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے اندر پہلے مبلغ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بنی نجار سے ان کا تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی نجار کا نقیب بنایا تھا۔ 12 نقبا آپ نے 12 قبیلوں کے بنائے، تو بنی نجار کا نقیب اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اور یہ وہ شخص ہے مدینہ کے اندر جو اسلام پھلا پھولا ہے، وہ اس شخص کی محنت ہے، اسعد ابن زرارہ کی۔ اسی نے بیعت کی رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر، دوسری بیعت کے اوپر بھی لوگوں کو لے گئے، تیسری بیعت کے اوپر بھی لوگوں کو لے گئے۔ پھر آپ اسی کے کہنے پر آپ نے مبلغین کو بھیجا، مصعب ابن عمیر کو بھیجا، اور یہ ان کے ساتھ ہو کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے۔ تو یہ بنیاد تھے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر، اور انہوں نے کتنا ثواب کمایا کہ آپ کو بھی لے آئے، مہاجرین کو بھی لے آئے، اور پھر اسلام کی شمعیں جو روشن ہوئیں وہ مدینہ کی سلطنت سے ہی روشن ہوئیں۔ 2 ہجری میں یہ شخصیت بھی انتقال کر گئی۔ نام کیا ہے؟ اسعد، اسعد الف سین عین دال، اسعد یہ نام ہے۔ زرارہ ان کے والد کا نام ہے، اسعد بن زرارہ۔ تو بنی نجار کے لوگ ان کے انتقال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ، ہمارا نقیب تو اس دنیا سے چلا گیا، اب کوئی نیا نقیب بنا دے، ہمارے قبیلے کا نیا سربراہ نگران بنا دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم بنو نجار والے میرے ماموں ہیں اور میں تم سے ہوں، اب تمہارا نقیب میں ہوں، اب تمہارا نقیب میں ہوں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ ایک فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ ایک فضیلت ہے۔ بنی نجار کو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ماموں ہو اور میں تم سے ہوں، اب نیا نقیب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا نقیب ہوں۔ اس کے بعد وہ فخریہ طور پر وہ قبیلہ بتایا کرتا تھا کہ ہم وہ ہیں جن کے نقیب جناب محمد الرسول اللہ خود ہے۔ تو یہ واقعات 2 ہجری میں، حضرت عائشہ کے ساتھ رخصتی وہ بھی 2 ہجری میں، اس کا تذکرہ پچھلے جمعے پر ہو گیا۔ مسلمان جب مدینے میں آئے تو مدینے کے اندر کوئی میٹھا کنواں نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا میٹھا۔ ایک بیر روما یہودی اس کا مالک تھا، وہ میٹھا کنواں تھا، باقی کنویں کڑوے تھے۔ وہ قیمتاً دیتا کہ قیمتاً پانی ملے گا۔ حسد بھی تھا نا یہود کو، تو جو ضعیف مسلمان تھے، کمزور مسکین مسلمان، وہ بڑی مشقت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو جنت کے چشمے کے عوض خرید کر مسلمانوں کے اوپر وقف کر دے؟ تو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیر روما خریدا اور خرید کر مسجد نبوی میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے وہ بیر روما خرید کر جنت کے چشمے کے عوض اس کو مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ آج تاریخ کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا آدمی صحابہ کے بارے میں جو صحابہ کی شان کو متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تاریخ کی گلتھیوں میں
گمراہی کے سوا اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا۔ تو یہ جناب عثمان نے وہ کنواں خرید کر وقف کیا تھا۔ تو یہ سارے واقعات 2 ہجری کے اندر، اور 2 ہجری کے اندر ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو آپ کعبۃ اللہ کی طرف نمازیں کر کے منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ نماز میں کھڑے اس طرح ہوتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو، کعبہ بھی سامنے رہے اور دونوں قبلوں کی طرف اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی قبلہ رہتا اور بیت المقدس وہ بھی قبلہ رہتا۔ لیکن جب آپ مدینے میں آئے تو 17 مہینے یا 16 مہینے تک آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ اب مدینے میں کوئی صورت نہیں تھی کہ دونوں قبلوں کی موازات کی جائے، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بار بار تڑپ آتی، جستجو آتی کہ کاش کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے، اور بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو 16 مہینے کے بعد یا 17 مہینے کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ اس دوران یہودی یہ کہتے کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمارے قبلے کی تابعداری یہ کرتے، اگر انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، تو ہمارا مذہب حق پر ہے، ہم جس دین پر ہیں وہ حق ہے، تبھی تو آخری نبی کہلانے کا دعوے دار ہمارے قبلے کی تابعداری کر رہا ہے۔ اور قریش مکہ یہ کہتے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو اس نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا تھا بجائے بیت المقدس کے، یہ جو بیت المقدس کو اس نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، لہذا یہ ابراہیمی نہیں۔ یہودی اپنی طرف سے اعتراض کرتے اور مشرکین مکہ اپنی طرف سے۔ آپ نماز دوران نماز آپ علیہ السلام کا رخ انور آسمان کی طرف بار بار اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے، اور اللہ نے بیت المقدس سے قبلے کو ہٹا کر بیت اللہ کی طرف حکم کر دیا کہ آج کے بعد بیت المقدس نہیں ہے قبلہ، بلکہ بولتے نہیں ہیں، کیفیت اس کی بڑی عجیب ہے۔ آپ زور کے وقت میں دوپہر کو مدینہ کا ایک محلہ ہے بنی سلمہ، وہاں تشریف لے گئے کسی ضرورت کے لیے، کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، دوران نماز جبریل امین نے آ کر بتایا کہ قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر بیت اللہ ہو گیا۔ اب رخ بیت المقدس کی طرف ہو تو قبلے کی جانب سے پیٹھ ہوتی ہے، قبلے کی جانب سے پیٹھ ہوتی ہے۔ اب جناب رسول اللہ کا رخ نماز میں بیت المقدس کی طرف ہے، خانہ کعبہ کی طرف سے پیٹھ ہے۔ دوران نماز جبریل آئے کہ کعبہ آپ کا قبلہ بنا دیا گیا ہے، اپنے چہرے پھیر لو۔ اب مقتدیوں کی قبلہ بھی بیت المقدس ہے، اور امام کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، اور جس قبلے کی طرف حکم دیا جا رہا ہے وہ پیٹھ کی طرف ہے۔ اب امام یوں ہی رخ پھیر دے اور مقتدی بھی رخ پھیر دے تو امام پیچھے آتا ہے اور مقتدی آپ چلے، اور پچھلی صف کے آخر میں آپ نے اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف کیا، اور مقتدیوں نے بھی قبلہ حضور کو دیکھتے ہوئے رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا۔ کسی نے اس کی بڑی عجیب عکاسی کی ہے۔ حضور کے پاس تو جبریل، میرے پاس تو جبریل آئے، مجھے جبریل نے آ کر بتایا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو کر دیا گیا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ تو کسی نے بڑے خوبصورت الفاظ سے تعبیر کی، انہوں نے کہا ہمیں قبلے سے کیا غرض، ہم نے تو قبلہ نما کو دیکھنا ہے، ہم نے قبلہ آپ کا رخ انور پھر گیا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جبریل نے آ کر بتایا تھا، کب بتایا تھا، کس وقت بتایا تھا، آپ
آپ کا رخ پھر گیا، ہم نے آپ کو دیکھ کر بس ہم نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا، اگر انہوں نے تو کوئی پتہ نہیں۔ دوران نماز انہوں نے قبلے کو رخ پھیر دیا، نماز ہو گئی، آدھی نماز ظہر کی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، اور آدھی نماز ظہر کی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ بعد میں اس مسجد کو ذو قبلتین کہا جاتا، دو قبلوں والی، یعنی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے قبلہ بیت المقدس تھا، دوران نماز حکم آ گیا کہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دو، تو یہ ایک نماز کے اندر اس کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور اسی نماز کے اندر باقی 2 رکعتوں کے اندر قبلہ کون بنا؟ بیت اللہ بنا۔ اور پھر عصر کی نماز پہلی نماز ہے 2 ہجری میں، یہ شعبان کا آخر ہے، رمضان ابھی نہیں شروع ہوا، 2 ہجری کا شعبان اس کا آخر۔ عصر کی نماز پوری نماز بیت اللہ کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اب روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے ظہر کی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، بعض روایات میں آتا ہے کہ عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اب وہاں اختلاف کے اوپر لوگ الجھتے ہیں کہ پہلی نماز ظہر کی تھی یا پہلی نماز عصر کی تھی، تو اس اختلاف کو محدثین نے، فقہاء نے یوں حل کیا ہے کہ جس نماز کے اندر قبلے کی تبدیلی کا حکم اترا وہ نماز تھی ظہر کی، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جا چکی تھی، اس کے بعد آدھی نماز کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھوایا گیا، اور پہلی پوری نماز جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی۔ سمجھیے تطبیق۔ اور پھر عصر کی نماز حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، اور عصر کی نماز ایک اور محلے میں صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے، تو دوران نماز انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ابھی ابھی جبریل ظہر کی نماز میں آئے اور رسول اللہ کو آ کر اطلاع دی کہ بیت المقدس کے بجائے قبلہ بیت اللہ کر دیا گیا، تو انہوں نے بھی دوران نماز رخ اپنے قبلہ کی طرف پھیر دی۔ پھر عباد ابن بشر وہاں سے چلے اور فجر کی نماز جا کر قبا میں پڑھی، اور فجر والے قبا والوں نے دوسرے دن فجر کی نماز جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ انہوں نے تو عصر بھی بیت اللہ کی طرف پڑھی اور بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور مغرب بھی بیت المقدس کی طرف پڑھی، عشاء بھی بیت المقدس کی طرف پڑھی۔ اطلاع کب پہنچی؟ دوسرے دن فجر کی۔ تو پہلی نمازوں کو لوٹایا گیا؟ نہیں لوٹایا گیا۔ یہاں پر ایک فقہی بحث ہے، جو بحث آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی صاحب ذوق ہو وہ قبلے کی تبدیلی کے اوپر اگر فقہی بحث کو پڑھنا چاہے تو وہ وہاں اس بحث کو پڑھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے فجر دوسرے دن فجر کی نماز اہل قبا کی جو جامع مسجد آپ نے بنائی، قبا کی مسجد، اس کے اندر دوسرے دن قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ اب قبلہ کون سا بن گیا؟ بیت المقدس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں نے کہا کون سی خرابی ہے ہمارے قبلے کے اندر کہ آپ نے یہ قبلہ چھوڑ دیا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ آپ کو اپنے وطن کی یاد ستا رہی ہے، آپ اپنی نسل کے پیرو ہیں، نسل پرستی کی وجہ سے آپ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور آپ نے وطن پرستی کی وجہ سے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ انہوں نے یوں تانا دیا۔ قریش مکہ نے اب نیا رخ اختیار کر دیا۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو یہ ہمارے قبلے حضرت ابراہیم کے قبلے کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتا، اگر یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابراہیمی نہیں ہے۔ اب کہنے لگے کہ اس نے پہلے قبلہ بنایا بیت المقدس کو، اب یہ واپس آ گیا ہے بیت اللہ کی طرف، گھبراؤ نہیں، رفتہ رفتہ یہ سارے دین کی طرف واپس آ جائے گا، ہمارے ہی دین کو قبول کر لے گا۔ بھئی اعتراض کرنے والا تو کے لگنا ہو، جی میں مرضی ہو بگائی آوے۔ اور جو آدمی اپنے مشن کے اوپر چلنا چاہتے ہیں وہ کبھی اعتراضات کی طرف نہیں دیکھتے۔ اعتراض کیا کرے؟ اگر وہ اپنے موقف کے اوپر، حق کے اوپر کھڑا ہے تو پھر اعتراض کرنے والا کرتا رہے۔ ہاں اگر وہ خود ناحق کھڑ رہا ہے
اور اس کے ناحق ہونے کی وجہ سے اعتراضات قائم ہو رہی ہیں، تو پھر اعتراضات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے۔ اور اگر بندہ خود حق پر کھڑا ہے تو پھر پوری دنیا اعتراضات کرتی رہے، اہل حق کو ان کے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مختلف باتیں ہو گئی۔ یہود کا ایک وفد بھی آیا۔ اب میں قرآن کریم آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، میں نے کھول لیا ہے دوسرا پارہ۔ دوسرے پارے کے شروع کے 2 رکوع اسی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتارے، اور بہت سارے احکامات کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، قرآن نے بڑی عجیب تعبیر اختیار کی، اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا؟ کون سی وہ چیز ہے کہ بیت المقدس کو چھوڑا اور بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس کا پہلا جواب میرا پیغمبر آپ یوں فرما دیں کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور سمت مشرق کی ہو یا سمت مغرب کی ہو، اس کا مالک کون ہے؟ نہ اللہ مشرق میں بیٹھا ہے نہ اللہ مغرب میں بیٹھا ہے، لہذا مشرق بھی اسی کا ہے مغرب بھی اسی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، لہذا وہ مشرق و مغرب کا پابند نہیں ہے۔ اس نے حکم دیا ہے بیت المقدس قبلہ ہے تو ہم نے رخ بیت المقدس کی طرف کر دیا۔ جب بیت المقدس حکمن قبلہ تھا تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یہ صراط مستقیم ہے، اور جب اسی نے حکم دے دیا کہ اب بیت المقدس نہیں ہے قبلہ بیت اللہ ہے، لہذا صراط مستقیم یہی ہے کہ رب کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس کو چھوڑ کر رخ کدھر کر لیا جائے۔ باقی نہ خدا مشرق میں ہے نہ عبادت، اجتماعی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے اندر وزن ڈالنے کے لیے مسلمانوں کا رخ ایک جانب کر دیا کہ تمام مسلمانوں کا قبلہ کیا ہو؟ بیت اللہ ہونا چاہیے، اور اللہ تو سمت سے پاک ہے، اور اس سمت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ دوسری آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بعض لوگ اس قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے جو منافق قسم کے تھے انہوں نے دین اسلام کو اعلانیہ چھوڑ دیا، بھئی ان کا تو ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، کبھی بیت المقدس قبلہ ہے کبھی بیت اللہ قبلہ ہے، کب بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے پھر بیت المقدس کی طرف آ جائیں گے۔ تو منافق آدمی اعتراض ڈھونڈ کر بہانہ تلاش کرتا ہے، بھئی جس دین کے اندر ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، کبھی یہ قبلہ کبھی وہ قبلہ، وہ اسی اعتراض کو بہانہ بنا کر دین اسلام سے منہ موڑ گئے۔ لیکن جو مسلمان تھے قرآن کی کیفیات کو بیان کر رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے اس امت کو امت معتدل بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ قیامت کے دن یہ امت باقی انسانیت باقی امتوں کے اوپر گواہی دے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ان کے اوپر گواہی دے۔ یہ گواہی کون سی ہے؟ قیامت کے دن جب اللہ کا تعالی انبیاء سے پوچھیں گے کہ تم نے دین اپنی امتوں تک پہنچایا، انبیاء کہیں گے کہ ہم نے دین پہنچایا ہے، تو امتیں انکار کر دیں گی کہ انہوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا۔ اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یا اللہ ان تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دین پہنچایا تھا لیکن انہوں نے دین نہیں مانا۔ وہ انکار کریں گے کہ یہ تو امت اس وقت تھی نہیں، تو یہ امت کہے گی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا تھا، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن ہمارے رسول کی بتائی ہوئی بات کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ امت گواہی دے گی ان انبیاء کے حق میں کہ انبیاء نے گواہی دی تھی، اپنی امتوں کو پیغام حق پہنچایا تھا، اور اس امت کی صداقت کے اوپر جناب محمد رسول اللہ گواہی دیں گے کہ میری امت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ انبیاء نے دین اپنی امتوں تک پہنچایا تھا۔ جس طرح ہم انہیں اس امت کو باقی امتوں کے اوپر فوقیت دی ہے، اسی طرح ہم نے اس امت کے قبلے کو باقی تمام امتوں کے قبلوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔
ہم نے وہ سب سے افضل قبلہ بیت اللہ تھا، لہذا اس امت کے لیے ہم نے اس قبلے کا انتخاب کیا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور جس قبلے کے اوپر آپ کار بند تھے، ہم نے اس کو کسی اور وجہ سے نہیں تبدیل کیا، بلکہ صرف اس وجہ سے ہم نے اس کو تبدیل کیا تاکہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون رسول کے حکم سے ایڑیاں پھیر کر الٹے پہنچا دے رہا ہے. قبلے کی تبدیلی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف حکم دیا. پہلے رسول اللہ مکہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اگرچہ کیفیت آپ کی یہ ہوتی تھی کہ دونوں قبلے آپ کے رخ میں ہوتے تھے، لیکن مدینہ میں حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف پڑھنا. تو جو مخلص تھے انہوں نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا، کدھر رخ کر دیا؟ بولتے نہیں، کدھر کر لیا؟ 3-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بول رہا. کدھر کر لیا؟ اور جب بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف پھرا تو جو ایمان والے تھے، جو مخلص تھے، انہوں نے چوں چرا نہیں کی، انہوں نے نبی پاک کے رخ انور کو دیکھ کر اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا. ہم نے قبلے کو تبدیل اس لیے کیا تاکہ کھوٹا اور کھرا جدا ہو جائے. کھرا پیغمبر کے پیچھے منہ کر کے ادھر جدھر پیغمبر کا رخ انور ہے، اور جو کھوٹا ہے وہ اس سے پھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کبھی یہ قبلہ کبھی یہ قبلہ. ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے. ابو بکر نے حضور کی مانی یا نہیں مانی؟ عمر، عثمان، علی، یہ سارے لوگ حضور کے پیچھے چلتے رہے. ہم یہ امتحان کرنا چاہتے تھے. وَإِذْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اور یہ بات بڑی، بہت بڑی تھی. کبھی یہ حکم دیا جا رہا ہے یہ ادھر نماز پڑھو، کبھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو. بات تو بڑی مشکل تھی. مشکل تھی یا نہیں تھی؟ لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ان کے اوپر کوئی بات مشکل. یہ کون تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی؟ یہ صحابہ تھے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. یہ ایک سوال کا جواب ہے. صحابہ کرام آگے، یا رسول اللہ اس 2 سال ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، 2 سال میں ہمارے کئی صحابی ساتھی دنیا سے چلے گئے، کیا ان کی نمازیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قبلہ تو اصلی بیت اللہ تھا اور عارضی بیت المقدس تھا. ہم اصلی کی طرف رخ کر کے آئے. اللہ نے اس کا جواب دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. جہاں نماز کو ایمان کا معنی کرا دیا، تمہارے نمازوں کو، تمہارے ایمان کو اللہ ضائع، کیونکہ پہلا حکم بیت المقدس کی طرف وہ بھی اللہ کا تھا. جو اس حکم کی تابعداری میں فوت ہو گئے اللہ ان کی نمازوں کو ضائع. اور اب جو حکم ہے یہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ لوگوں کے اوپر شفقت بھی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. جب وہ قبلہ نہیں تھا تو لہذا ان کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں کیوں ضائع کریں؟ حضور دوران نماز بار بار رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے کہ جبریل آ تو نہیں رہے قبلے کا رخ. اور صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ آپ کا اشتیاق ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ بن جائے. اللہ آپ کے شوق کو تو ضرور پورا کرے گا. قد نرا، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں، زبردست انداز میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے. تمہارا چہرہ بار بار جو آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، دوران نماز اٹھ رہا تھا، ہم اس کو دیکھ رہے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم ابھی عنقریب اس قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دیں گے جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں. جس قبلے کو یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ. ایک ہی آیت ہے، آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم بار بار دیکھ رہے تھے آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھتا کہ کب جبریل آئے
یہ حکم لے کر کہ بیت المقدس قبلہ نہیں رہا، بیت اللہ بن گیا ہے، اس کیفیت کو ہم دیکھ رہے تھے اور ہم وعدہ کرتے ہیں جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم آپ کا رخ انور ادھر ہی کروا دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فوراً ہی اس وعدے کو پورا کر دیا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ یہ آیات دوران نماز اتری، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ اچھا بھئی درمیان والے وعدے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اسی وقت پھیرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وعدے کی لذت سے بھی مستفیض کرنا چاہتے تھے کہ میرا پیغمبر، جس طرح بندہ وعدہ کرتا ہے نا تو ایک وعدے کے اوپر ایک خوشی آتی ہے، پھر وہ وعدہ جب پورا ہوتا ہے تو دوسری خوشی آتی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو دو خوشیاں دینے چاہتے تھے، ایک ہی حکم میں پہلے وعدہ کیا کہ جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم آپ کا رخ ادھر پھیر دیں گے، پھر فوراً ہی وعدے کو پورا کر دیا کہ آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جو شطر ہے، یہ شطر اس کا ایک معنی ہوتا ہے نصف حصہ اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے سمت۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ عین کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اگر یہ آ جاتا تو چلو جن کے سامنے کعبۃ اللہ تھا وہ تو عین کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، میں اور آپ کہاں جاتے؟ لہذا اللہ نے فرمایا شطر المسجد الحرام، بیت اللہ بھی نہیں کہا، شطر بیت اللہ تو ایک کمرہ کے اوپر محیط ہے اور مسجد حرام بہت بڑا رقبہ ہے۔ مسجد حرام تو بیت اللہ بھی مسجد حرام ہے اور اس کا پورا سین بھی کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ اور شطر کا معنی سمت ہوتا ہے، جس سمت میں مسجد حرام ہے وہ پوری سمت دور والوں کے لیے قبلہ ہے۔ پاکستان والوں کے لیے وہ کون سی سمت ہے؟ بولیں بولیں بولیں، جن کو پتا ہے، جن بیچاروں کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں گا۔ پاکستان والوں کے لیے کون سی سمت ہے؟ مغرب۔ ایک ملا گزرا ہے، ملا تو نہیں تھا جی، جس طرح آج ایک خبیث پیدا ہو گیا ہے، یہ گاندھی اور یہ انجینئر، اسی طرح یہ جو آج 70-80 سال کے یا 60 سے اوپر افراد بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے، علامہ عنایت اللہ مشرقی، کنوں نے نام سنا ہے؟ حاجی صاحب حاجی نور محمد سفید اور بھائی حافظ رمضان صاحب نے، رستم خان صاحب نے، اور جی کوئی بندہ، چاچا جی، یہ سارے علامہ عنایت اللہ مشرقی، یہ ریاضی دان تھا جس طرح یہ انجینئر ہے، اس نے دعویٰ کر دیا تھا، اس نے کہا ہندوستان کی تمام مساجد کے قبلے غلط ہیں، ریاضی کی سمت سے۔ اس وقت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے کہا تو بڑا چیلنج کرتا ہے ریاضی دان ہونے کی حیثیت سے کہ ہندوستان کی مسجدوں کے قبلے غلط ہیں، میں ریاضی سے ثابت کروں گا، تو ریاضی میں پڑھا ہوا ہے، میں 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہیں، میرے سامنے آ کر تو ان مساجد کے قبلے کو غلط سمجھ تو کر سکتا۔ مر گیا لیکن مفتی صاحب کا سامنا نہیں کر سکا۔ وہ مرزے کی بھی آج چلی ہوئی ہے نا ایک انٹرویو، اس وقت مہلت قیامت تک، تو اینکر نے سوال کیا کہ جب کوئی آ جاتا ہے تو آپ بھاگ جاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، سنیے نا آپ نے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب نے چیلنج کر دیا، دیکھو قرآن کے الفاظ نے بالکل واضح کر دیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ احکامات ریاضی کے قانون کے تابع نہیں ہیں، جو ریاضی نہیں جانتے وہ کیا کریں گے؟ کتب نما تو آج ایجاد ہو رہی ہے، لہذا بیت اللہ قبلہ جو ہے یہ تو تمام مسلمانان عالم کے لیے تھا، اللہ نے جن الفاظ کا چناؤ کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی سمت میں کر دیں، تو جس سمت میں مسجد حرام واقع ہے اس طرف رہنے والے کے لیے وہ پوری سمت قبلہ کے حکم میں ہے۔ اب پاکستان کے لوگ کی پوری سمت کون سی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کتب نما کی،
ہاں اگر قطب نما کو تائری طور پر استعمال کر کے مسجد کے قبلے کو درست کر لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن قطب نما کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پوری مسجد حرام کی سمت تمہارے لیے کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ یہ عام الفاظ ہے، لیکن ریاضی دان کو پھر شطر کا کیا پتا کہ مسجد حرام کے شطر کس کو کہتے ہیں، وہ اپنی ریاضی میں الجھا ہوا ہے۔ لہذا آج بھی ایک اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی کی گمراہی کو جانچنا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر متفق نہیں ہوگی۔ میری امت، پوری امت گمراہی کے اوپر متفق ہو جائے نہیں، یہ گارنٹی دی ہے میرے پیغمبر نے۔ کسی کی گمراہی کی دلیل، بڑی دلیل یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ٹھیک کہے اور امت کو غلط کہے، تو یہ اصول ہے کہ یہی آدمی گمراہ ہے، کیونکہ امت کو تو میرے پیغمبر نے گارنٹی دی ہے کہ میری امت اجتماعی طور پر گمراہی کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی۔ پوری امت سمت بیت اللہ کو، سمت مسجد حرام کو قبلہ بنائی ہوئی ہے، اور 14ویں صدی میں مشرقی کہا کر کہتا ہے کہ ہندوستان، پورے ہندوستان کی مساجد کا قبلہ غلط ہے، تو یہ دلیل ہے کہ امت ٹھیک ہے۔ اور یہ آج مرزا پوری امت کو جھٹلا رہا ہے، اور یہ امت جو 15ویں صدی کی ہے، میں اور آپ اس کو تو جھٹلاتا تو چلو خیر ہے، وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ان کو بھی جھٹلانے کے اوپر تلا ہوا ہے، وہ تو ان کو بھی جھٹلاتا ہے، کئی احکامات میں ان کی مخالفت کرتا ہے۔ اصول سمجھ لیا آپ نے؟ تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، یہ ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کو ڈالر دیے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو علامہ، اور ان کے پیروکار کون ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھو، آپ تاریخ اٹھا لیں، ان کے پیروکار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ کبھی بھی ان کے پیروکار نہیں بنیں گے۔ ان پڑھ لوگ وہی کہیں گے کہ علماء نے جو بات ہمیں بتائی ہے ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے، لیکن یہ جو یہ جو ٹر ہیں نا جتنے، یہ سارے کہتے ہیں جی دین میں تجدید، او بھائی اجتہاد، اس کا تو دروازہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھول کے کہتے، لیکن یہ تجدید کیا ہے؟ احکامات کو توڑنا موڑنا، اس کے لیے وہ ایک مسٹر چنتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں نا، یہ جنہوں نے انگریزی پڑھ لی، یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو انگریزی نہیں آتی وہ جاہل ہے، اور جس انجینئر وغیرہ کو انگریزی آتی ہو یہ کہتے ہیں جی اس کو انگریزی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، لہٰذا یہ اس کے علامہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ افغانستان میں چلے جائیں، ان کی سرکاری زبان پشتو ہے، ہر بندہ پشتو میں بولتا ہے، اب آپ وہاں چلے جائیں تو آپ جاہل ہیں، آپ کو پشتو نہیں آتی۔ آپ چائنا میں چلے جائیں تو ان کی سرکاری زبان چائنا ہے، لکھت پڑھ ساری چائنا میں ہے، وہاں چلے جائیں بے شک آپ گھومنا چاہتی ہو تو چائنا آپ کو نہیں آتی تو آپ وہاں جاہل ہیں۔ کوئی زبان سیکھ لینا، یہ ایک زبان سیکھ لینا ہے، اس کا علم اور جہالت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ انگریزی دان ہوتے ہیں نا، یورپ ان کی پشت کے اوپر تھپکی دیتا ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس مشن کے اوپر مولوی چلا ہوا ہے اس مشن کی تو نے تقلید کرنی ہے، اور جو پڑھا لکھا جاہل طبقہ ہے، دین سے جاہل، پڑھا لکھا دین سے جاہل طبقہ، وہ تیری پشت کے اوپر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ قیامت تک دین غربا کے اندر رہے گا، فطوبى للغرباء، غریبوں کو خوشخبری ہو، اور غریب مسٹر کے پیچھے نہیں چلتا، غریب ملا کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ 2 رکوع ہیں، اللہ کرے ہو جائے۔ تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اب یہاں تو حکم آیا نا پہلے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، پھر فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، صرف حضر کی بات نہیں، سفر میں بھی چلے جاؤ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی سمت میں پھیر دو۔ سفر میں بھی قبلہ بیت اللہ، اور حضر میں بھی قبلہ، اور صرف عین کعبہ نہیں۔ اب ایک اور مسئلہ سن لو،
جس کو کعبہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے سمت قبلہ نہیں ہے، اس کے لیے عین کعبہ وہ قبلہ ہے۔ اس لیے کعبہ کے گرد و نواح میں نماز پڑھنے والے یوں صفے مانتے ہیں نا، گول دائرے میں، کہ وہاں عین کعبہ قبلہ ہے، اور جس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا اس کے لیے پوری مسجد حرام کی سمت کیا ہے؟ قبلہ۔ جس لیے ہماری مغربی سمت ہمارے لیے قبلہ ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اہل کتاب نے کیا کہا تھا جب بیت المقدس قبلہ تبدیل ہوا، بیت اللہ بنا؟ انہوں نے کہا اپنے وطن کی یاد ستا رہی ہے، یہ وطن پرستی ہے، یہ نسل پرستی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ بالکل جانتے ہیں کہ یہ بیت المقدس سے بیت اللہ کا قبلہ بن جانا یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ ان کی کتابوں میں موجود ہے آخری نبی کا قبلہ پہلے بیت المقدس ہوگا، پھر کیا بن جائے گا؟ بیت اللہ بن جائے گا، یہ انہیں پتہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل وہ مولوی اہل کتاب کے ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں تھی کہ بھئی یہ بھی کوئی دین ہے جس میں کبھی قبلہ بیت المقدس اور کبھی قبلہ بیت اللہ، یہ اس کو دین کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو وہ یہ شیطانی کر رہی ہیں اللہ اس شیطانی سے بے خبر نہیں ہے، باقی رہی بات ان کے علم کی، انہیں بخوبی پتہ ہے کہ یہ حق قبلہ بیت اللہ ہے، آخری نبی کا قبلہ کون سا ہونا ہے؟ بیت اللہ ہونا ہے۔ بھئی اعتراضات یہودیوں نے بھی کیے، اعتراضات عیسائیوں نے بھی کیے، اعتراضات مشرکین مکہ نے بھی کیے، تو حضور نے پھر ان کے اعتراضات کی طرف توجہ دی؟ بولے 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 نہیں بولتے یار۔ اصول یہ ہے بندہ خود حق پر کھڑے ہو، ساری کائنات اس کی مخالفت کرتے رہے، اس کی اعتراضات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت۔ ہاں اگر خود غلط جگہ کے اوپر کھڑے ہو پھر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کے اعتراضات کی ویلیو اور قیمت ہے، پھر آپ کو اعتراضات کی طرف توجہ۔ ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کے منکرین کو کافر کہتے ہیں، عقیدہ ہے آپ کا؟ نہیں۔ ابو بکر کی صحابیت کے منکر کو کافر کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ کے اوپر بہتان لگانے والے کو ہم کافر کہتے ہیں، قرآن کے منکر کو ہم کافر کہتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی کبھی سیاسی طور پر بیٹھک ہو گئی، ملی طور پر بیٹھک ہو گئی، نجی طور پر یا سماجی طور پر یا معاشرتی طور پر، کہیں کوئی نالی کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تھانے کچہری کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی ووٹ کا مسئلہ ہے، تو اٹھک بیٹھک ہو گئی تو کھلاڑی میدان میں آ جاتے ہیں۔ ویکھنے مولوی صاحب ممبر تو ہو رکھ رہے ہیں آپ کم تو بات میں بھی سکی آخنے کہ مولوی صاحب کچے کا خیال کیتے کرو تو کچو سن گے نو ایک کچے ڈھانے تو آج ہی ٹھائے بنجن سن کچے دی لوڑ کوئی نہیں۔ عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن کسی کافر کے ساتھ ملی طور پر گفتگو کرنا، بیٹھنا، سماجی طور پر گفتگو کرنا، بیٹھنا، سیاسی طور پر گفتگو کرنا، بیٹھنا، یہ کہاں شریعت میں منع ہے؟ یہ تو تمہاری اپنی جہالت ہے، اور اپنی جہالت کو تم مولوی کے ذمہ لگا دیتے ہو۔ ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کہاں شریعت نے روکا ہے۔ ہاں اگر کسی ایسے فرد کا جنازہ پڑھتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں تو پھر آپ کا اعتراض بنتا ہے، ایسے آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے مجھے دیکھیں پھر آپ کا اعتراض بنتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اپنی بیٹی رشتہ دیتے ہوئے دیکھیں پھر آپ کا اعتراض بنتا ہے۔ اگر ملی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر کہیں بیٹھک ہو گئی تو نہ شریعت منع کرتی ہے بلکہ شریعت اس کو ضرورت سمجھتی ہے۔ ضرورت کے احکامات ضرورت تک ہوتے ہیں اور مقصد کے احکامات مقصد تک ہوتے ہیں، لہذا پہلے اعتراض کرنے سے پہلے اتنا علم ضروری ہے کہ آپ کا اعتراض تو صحیح ہو سکے۔ بات سمجھیے؟ ہاں بس۔ تو حضور کا قبلہ پر تو یہودیوں نے مخالفت کی، کوئی توجہ نہیں کی، نصرانیوں نے اعتراضات کیے، کوئی توجہ نہیں کی، مشرکین مکہ نے اعتراضات کیے، کوئی توجہ نہیں کی، آپ اس کی طرف رہے۔ وَلَئِنْ أُوتِيتَ الَّذِينَ اللہ کریم نے فرمایا وَلَئِنْ
آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک، میرا پیغمبر اہل کتاب کو مطمئن کرنے کے لیے آپ ساری نشانیاں آپ ان کو دکھا دیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار۔ یہودیوں کے آپ کے ساتھ مذہبی مخالفت بھی تھی، سیاسی مخالفت بھی تھی، اور وجاہت کی مخالفت بھی تھی کہ ہمارے پروٹوکول کو یہ شخص ختم کرنے والا ہے، لہذا ایسا آدمی آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اعتراضات کرتا رہے گا، آپ پرواہ مت کریں، آپ ساری نشانیاں دکھا دیں، تب بھی یہ اعتراض کرنے والا آپ کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار، لہذا آپ ان کے اعتراضات کی طرف مت متوجہ ہو۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور دوسری بات یہ کہ ان کے اعتراضات کی وجہ سے آپ بھی تو ان کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ یہ اللہ نے اشارہ کر دیا اس جملے میں کہ اب ہمیشہ کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ ہے، ہمیشہ کے لیے قبلۃ اللہ۔ ان کے اعتراضات کی وجہ سے آپ ان کے قبلے کو نہیں ماننے والے، اور آپ ساری نشانیاں دکھا دیں اور یہ آپ کے قبلے کو ماننے والے، لہذا بس ہو گئی، بہت بات ہو گئی۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، کوئی کسی کے قبلے کو ماننے والا نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم۔ سنو، اور اعتراضات جن کے ذہن میں اٹھتے ہیں وہ خصوصی سنیں۔ میرا پیغمبر اگر ان کی خواہشات کی تابعداری کریں آپ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آپ مشرکین مکہ کی خواہش کی تابعداری کر لیں، یا آپ یہود کی خواہش کی تابعداری کر لیں، یا آپ نصرانے کی خواہش کی تابعداری کر لیں، انک اذا لمن الظالمین، تو میرا پیغمبر علم آ جانے کے بعد وہ کہے کہ بیت المقدس کی طرف کوئی رخ کر کے نماز پڑھ لو، وہ بیت اللہ کو قبلہ بنوائیں اپنی خواہشات کے اوپر، تو آپ اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں، انک اذا لمن الظالمین، تو میرا پیغمبر آپ کن میں سے ہو جائیں گے؟ من الظالمین۔ اور پیغمبر تو ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ لوگ بھاڑ میں جائیں، اگر آپ حق و صداقت کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ ان کے اعتراضات کی کوئی پرواہ، اگر ان کے اعتراضات کی پرواہ کر کے ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں کہ میرے نمازی ناراض ہو جائیں گے، میرے ووٹر ناراض ہو جائیں گے، میرے جتھا کم ہو جائے گا، انک اذا لمن الظالمین، یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، وگرنہ پیغمبر تو اس سے پاک ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، میرا پیغمبر جن کو کتاب دی گئی، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں، اس میں تو شک ہو سکتا ہے بیوی نے خیانت کی ہو، سمجھی بات؟ قرآن بغیر استاذ کے نہیں آتا۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ بیٹے کو پالنے کی حیثیت سے، جس طرح ماں باپ کی گود میں بیٹا پلتا ہے، اولاد پلتی ہے، اور جسم کا کوئی حصہ ماں باپ سے مخفی نہیں ہوتا، اور وہ اپنے بیٹے کے جسم کو دیکھ کر پہچان دیتے ہیں کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ یہ اہل کتاب آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ یہی اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا قبلہ بھی بیت اللہ ہونا ہے، اور اس کے صحابہ کی یہ صفات ہیں، لیکن یہ پھر بھی ماننے والے پہچانتے ہیں، پھر بھی مانتے نہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کی ایک فرقہ جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، لہذا میرا پیغمبر آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک قوم اور ہر ایک فرقے نے اپنا اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا آپ اب بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ بیت اللہ قبلہ ہونا چاہیے یا بیت المقدس ہونا چاہیے، اس بحث کے نتیجے میں کوئی بھی اپنا قبلہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ اب اس بحث کو ختم کریں، اپنے مشن کی طرف آگے رہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف اپنی دوڑ جاری رکھیں۔ میں نے پچھلے درس میں بھی اس آیت کو کھولا تھا کہ مشن کی سلامتی، باطل تمہیں مشن سے اٹھانے کے لیے کبھی تجھے گالی دے گا، کبھی تیرے اوپر مقدمہ کرے گا، کبھی تجھے اختلافات کا شکار کر کے مشن سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن اہل بصیرت وہی ہوتے ہیں جو باطل کے منہ کے اوپر پٹی باندھتے ہوئے آگے اپنے مشن کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں، الجھتے بھی نہیں اور مشن کو بھی چھوڑتے
یہ فرمایا کہ ہر ایک قوم کا ایک قبلہ ہے، لہذا وہ اپنے قبلے کو آپ کی بحث کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا، قبلے کی بحث کو بند کر دو، فاستبقوا الخیرات، آپ احکامات کی تابع داری کریں، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے تم سب کو اللہ لے کر آئے گا، یہودی بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، تم بھی آؤ گے، عیسائی بھی آئیں گے، مشرکین مکہ بھی آئیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر قادر ہے، لہذا وہ لے آئے گا، ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، میرا پیغمبر آپ جہاں سے بھی نکلیں یعنی سفر کے لیے بھی جائیں تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کی طرف کر دیں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً یہی بات تمہارے رب کی طرف سے حق آئی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 150 میں بھی یہی حکم ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، البتہ ان لوگوں میں جو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے، ہم نے یہ حکم دے دیا ہے کہ سفر میں بھی قبلہ بیت اللہ ہے، حضر میں بھی قبلہ بیت اللہ ہے، الا الذين ظلموا منهم، مگر وہ جو لوگ ظالم ہیں ان میں سے، فلا تخشوهم، آپ ان سے مت ڈریں، واخشونی، مجھ سے ڈریں، ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کروں اور تم ہدایت حاصل کر لو، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان اپنا ایک رسول بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہاری اوپر ہماری آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں جو چیز تم نہیں جانتے اس چیز کی بھی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ وہی حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی قبولیت ہے کہ ابراہیم نے بیت اللہ کو قبلہ مانگا تھا، ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، ابراہیم نے بیت اللہ کو آباد کرنے والا محمد مانگا تھا، ہم نے پوری کائنات کا سردار محمد مانگ لیا ہے، لہذا میرا پیغمبر قبلہ بھی مل گیا، قبلے کو آباد کرنے والا محمد بھی مل گیا ہے، کسی کافر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے سے ڈرو۔ اور پھر آخری آیت میں فرمایا فذکرونی، مجھے یاد کرتے رہو، اذکرکم، میں تمہارے تذکرے کرتا رہوں گا، واشکرونی، میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری۔ یہ 2 رکوع اس قبلے والے کے حکم کے اوپر نازل کی ہیں۔ اب اس کے بعد 2 ہجری میں رمضان آ گیا، رمضان کے روزے فرض ہوئے اور صدقۃ الفطر فرض ہو گیا اور زکوٰۃ فرض ہو گئی 2 ہجری کے رمضان میں۔ انشاءاللہ اس کو میں اگلے جمعے پر بیان کروں گا، تو آپ کوشش کیا کریں کہ 1 بجے تشریف لایا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ 2 ساتھی ہیں، ہر سال آتے ہیں جامعہ کی حاضر